بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وقال تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ دنیا میں جس سے جتنا زیادہ تعلق ہوتا ہے اسی حساب سے اس کو ٹائم دیا جاتا ہے اور اس سے ملاقات کی جاتی ہے، اس کی خیر خبر لی جاتی ہے، اس کے پاس بیٹھا جاتا ہے، اس کے حال احوال لیے جاتے ہیں۔ جن سے دور کا رشتہ ہو ان سے سال میں ایک آدھ دفعہ ملاقات ہوتی ہے، اور جن سے اولاد کا رشتہ ہو تو ان سے روزانہ ملاقات ہوتی ہے، روزانہ ان کے حال احوال لیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی ماں اپنے بچے کا روزانہ حال احوال نہ لے اور اس کو اپنے بچے کی روزانہ خبر نہ ہو تو وہ بے چین ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ماں اور بچوں کا رشتہ ہی کچھ ایسا ہے۔ جتنا رشتہ گہرا ہوتا ہے اتنا اس کے لیے زیادہ ٹائم نکالا جاتا ہے، جتنا رشتہ گہرا ہوتا ہے اتنا زیادہ تعداد میں اس سے ملاقات کی جاتی ہے۔ اگر دیکھا جائے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے رشتہ اتنا گہرا ہے کہ ماں باپ سے بھی زیادہ گہرا ہے۔ ماں باپ سے ہمارا رشتہ یہ ہے کہ ماں باپ ہمارے دنیا میں آنے کا ذریعہ بنے۔ ماں اور باپ دنیا میں آنے کا ذریعہ ہے، اس لیے سب سے زیادہ ان سے رشتہ ہے۔ بھائیوں سے بہنوں سے رشتہ اس وجہ سے کہ دونوں کا پیٹ ایک ہی ہے، یعنی گویا پیٹ کے پڑوسی ہیں۔ ایک گھر کا پڑوسی ہوتا ہے، پیٹ کا پڑوسی۔ بھائی اور بہن سے جو ہمارا رشتہ ہے وہ کیا ہے کہ ایک ہی پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، پیٹ کے پڑوسی ہیں۔ ماں باپ سے رشتہ یہ ہے کہ وہ ہمارے دنیا میں آنے کا ذریعہ بنے۔ بیوی سے رشتہ یہ ہے کہ وہ ہماری شریک حیات ہے۔ خاوند سے رشتہ یہ ہے کہ وہ بیوی کا شریک حیات ہے۔ لیکن دیکھیں اللہ سے ہمارا کتنا گہرا رشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جس نے ہمیں عدم سے وجود بخشا، اور باپ کی پیٹھ سے اور ماں کے سینے سے نطفہ نکلا، وہ مکس ہوا، اور وہ گندا نطفہ اور گندا پانی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس گندے پانی کے قطرے پر ہماری شکل بنائی، ہماری صورت بنائی، لوتھڑا بنایا، ہڈی بنائی، ہڈی پہ گوشت چڑھایا
और फिर उसमें रूह डाली, फिर वो फड़कना शुरू हुआ, हिलना शुरू हुआ, हरकत करना शुरू हुआ और बढ़ते 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 मुकम्मल जिस्म बन गया। नुत्फे से ऐसा जिस्म बना जिसमें आंखें भी हैं जो देखती हैं, ज़बान भी है जो बोलती है, होंठ भी हैं, जबड़े भी हैं, सर पर बाल भी हैं, हाथ भी हैं, उंगलियां भी हैं और जिस्म में 360 जोड़ हैं और जिस्म के अंदर पता नहीं कितने कारखाने हैं और लाखों किस्म की रगें हैं जिनमें खून दौड़ता है, जिसकी वजह से इंसान की जिंदगी गुजरती है। ये सारा अल्लाह ताला ने बनाया और खुद बनाया। तो अब हमारे वजूद के अंदर जो कुछ भी है ये सब अल्लाह का बनाया हुआ है, यानी गोया हम अल्लाह ताला की प्रोडक्ट हैं, अल्लाह की प्रोडक्ट हैं, अल्लाह की मसनूआत हैं। तो अब बताइए, माँ बाप का रिश्ता क्या, भाई बहनों का रिश्ता क्या, और बीवी और खाविंद का रिश्ता क्या, और अल्लाह का रिश्ता कितना बड़ा है। लेकिन अगर हम देखें कि दुनिया के रिश्ते गहरे होने से हम उनके लिए टाइम भी ज़्यादा निकालते हैं, उनको याद भी ज़्यादा करते हैं, उनसे प्यार भी ज़्यादा करते हैं, उनके पास बैठते भी हैं, उनके लिए टाइम भी निकालते हैं, और जो सबसे गहरा रिश्ता है उसके लिए हमारे पास कोई टाइम ही नहीं है, उसको हम याद भी नहीं करते, उससे हम प्यार भी नहीं करते, उसको हम याद भी नहीं करते। जब रिश्ता गहरा हो और अगला टाइम न दे रहा हो, अगला आ जा न रहा हो और अगला हाल अहवाल न ले रहा हो, तो दिल में शिकवे पैदा होते हैं, शिकायतें पैदा होती हैं। यार कैसा बेटा है, बाप का हाल ही नहीं पूछता, यार कैसी कैसी बेटी है, माँ बाप का हाल ही नहीं पूछती, यार ये कैसी माँ है कि मेरा हाल ही नहीं पूछ रही, ये कैसा बाप है, इतने दिन से मैं बीमार पड़ा हूँ, बाप होके मेरा हाल तक नहीं पूछा, यार ये कैसा भाई है, मुझ पे क्या गुजर रही है, मुझसे पूछता ही नहीं, यार ये कैसी बहन है, इतने दिन हो गए हैं मेरा हाल ही नहीं पूछा। जैसे रिश्तों के गहरा होने के बाद उसकी पासदारी न करने से शिकवे शिकायतें पैदा होते हैं। बताइए, जो सबसे गहरा रिश्ता है, जब बंदे उसे टाइम नहीं देते और बंदे उसे याद नहीं करते और बंदे उससे प्यार नहीं करते और बंदे उसे याद नहीं करते, तो बताइए अल्लाह को भी शिकवे पैदा होंगे कि नहीं होंगे। जब इंसान अपने खालिक और मालिक को, अपने परवरदिगार को, अपने बनाने वाले को और अपने वजूद देने वाले को और अपनी करोड़ों नेमतें देने वाले को याद नहीं करता ना, तो अल्लाह ताला उसको बेचैनी में मुब्तला कर देते हैं। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे अगर कोई अपनी गलती का एतराफ न कर रहा हो, उसकी रोटी बंद कर दी जाए, रोटी बंद कर दी जाए ताकि उसको एहसास हो। अल्लाह ताला जो अल्लाह को याद नहीं करते, अल्लाह को टाइम नहीं देते, अल्लाह के पास नहीं बैठते, अल्लाह से प्यार नहीं करते, अल्लाह ताला उनकी जिंदगी में बेसुकूनी डालते हैं। और ये बेसुकूनी डालना भी अल्लाह ताला की रहमत है कि वो बंदों को बेचैन करके उनको अपनी तरफ खींचता है। चनाचे अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, ए इंसान तुझे क्या हो गया है कि तेरे पास रब्बे करीम के लिए भी टाइम नहीं है, तू उसको भी याद नहीं करता, तू उसको भी भूल गया है। क्या तुझे कोई ऐसा मिल गया है जो रब्बे करीम से भी बड़ा करीम है? क्या तुझे कोई ऐसा मिल गया है जो तेरे मालिक से भी ज्यादा तुझसे प्यार करता है, तेरे मालिक से ज्यादा तुम पे मेहरबान है, तेरे मालिक से ज्यादा तुम पे नेमतें भेजता है? क्या तुझे कोई ऐसा तो नहीं मिल गया? मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, मेरे बंदे तुझे रब्बे करीम से किसने गाफिल कर दिया? ये अल्लाह का शिकवा है। एक बेटा किसी बाहर मुल्क कमाने चला गया है और कई दिन गुजर गए, उसने हाल ही नहीं दिया कि अम्मी मैं खैरियत से पहुंच गया हूँ, अल्लाह का शुक्र है यहाँ जॉब लग गई है और अच्छी तनख्वाह मिल रही है और मैं बिल्कुल खुश हूँ, रिहाइश भी बड़ी अच्छी है, आबो हवा भी बड़ी अच्छी है, बता ही नहीं रहा, जब से गया है तब से राब्ता ही नहीं किया। तो जब ये राब्ता करता है तो पहला जुमला
اس کی ماں کا یہ ہوتا ہے بیٹا تو کہاں چلا گیا، تو یاد ہی نہیں کر رہا، تو بتا ہی نہیں رہا کہ تو کس حال میں ہے، تجھے مجھ سے زیادہ اچھا کوئی مل گیا ہے کہ تو اس میں مشغول ہو کر مجھے بھول گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندے مجھے یاد نہیں کرتے، یاد ہی نہیں کرتے، سارا دن گزر جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اس کی زمین پہ پھرتے ہیں، لیکن یاد ہی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ایسوں کی زندگی میں بے سکونی ڈال دیتا ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، جو میرے ذکر سے یعنی مجھے یاد نہیں کرتے، مجھے یاد ہی نہیں کرتے، سارا دن گزر جاتا ہے، 2 دن 6 دن 10 دن گزر جاتے ہیں، مجھے یاد ہی نہیں کرتے، جو مجھے یاد نہیں کرتے میں ان کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہوں، اجیرن کر دیتا ہوں، ان کی زندگی کا لطف اور مزہ ختم ہو جاتا ہے۔ آج اگر ہم آپ اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، کتنی زندگی میں بے چینی ہے۔ کل ایک نوجوان کہنے لگے میں اتنا پریشان ہوں، حالانکہ مجھے کوئی پریشانی ہے نہیں، مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے، نہ مجھے کوئی دکھ ہے، نہ کوئی میرا مر گیا ہے کہ جس کا مجھے صدمہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ایک لاشعوری غم ہے، ایک لاشعوری بے چینی ہے، ایک ایسا طبیعت میں اضطراب ہے، ایک ایسی دل میں بے چینی ہے جس کی مجھے وجہ بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ میرا دل کرتا ہے میں اکیلا بیٹھ کے خوب پھوٹ کے روں تاکہ میرے دل کو سکون ہو۔ یہ جو لاشعوری بے چینی ہے نا، لاشعوری بے چینی، لاشعوری غم اور لاشعوری اضطراب، یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ دل اللہ کی یاد سے غافل ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے سزا بھی ہے، اللہ کی طرف سے تنبیہ بھی ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، جو میری یاد سے منہ موڑتا ہے میں اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہوں۔ اور دوسری طرف فرمایا الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے دنیا بھر کے انسانوں کان کھول کے سنو، اگر دل کا سکون چاہتے ہو نا، دل کا سکون چاہتے ہو تو دل سے اللہ کو یاد کرو۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ذکر سے مراد تسبیح پھیرنا ہے، نہیں، ذکر سے مراد تسبیح پھیرنا نہیں ہے۔ آپ اگر بے چین ہو، پریشان ہو، آپ کے دل میں ایک لاشعوری غم اور اضطراب ہو، آپ ہزاروں تسبیحاں پھیر لیں آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ 10,000 دفعہ کلمہ پڑھ لیں، 20,000 دفعہ کلمہ پڑھ لیں، سکون نہیں ملے گا آپ کو، اس سے سکون نہیں ملے گا۔ اس لیے کہ ذکر سے مراد تسبیح پھیرنا نہیں ہے، ذکر سے مراد ہے یاد کرنا، اللہ کو یاد کرنا۔ تسبیح تو پھر رہی ہے لیکن دھیان کہیں اور پھنسا ہوا ہے، تسبیح تو پھر رہی ہے لیکن دل میں ابھی بھی اللہ کا غیر بسا ہوا ہے۔ تو اللہ کے غیر کو دل میں بسانے کی ہی تو سزا ہے کہ دل بے چین ہے۔ تو جب تک دل سے اللہ کا غیر نہیں نکلے گا، جب تک یہ دل اللہ کی یاد سے آشنا نہیں ہوگا، اور جب تک اس دل میں اللہ کی یاد نہیں آئے گی سکون نہیں ملے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے دنیا بھر کے لوگوں اللہ کو دل سے یاد کرو، اس سے تمہارا دل مطمئن ہوگا، تمہارے دل کی بے سکونی ختم ہوگی، بے چینی ختم ہوگی۔ اس لیے میرے دوستو ہمیں اور آپ کو اس بات کو سوچنا چاہیے کہ ہمارا اللہ سے اتنا گہرا رشتہ ہے اور ہم اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے ٹائم ہی نہیں نکالتے، اور جو نماز پڑھتے ہیں اس میں بھی اللہ یاد نہیں ہوتا، اس لیے نماز سے بھی سکون نہیں ملتا۔ حالانکہ نماز تو اللہ کو یاد کرنے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اقم الصلاۃ، اے میرے نبی نماز کو قائم کر، نماز کو قائم کر، کیوں؟ لذکری، مجھے یاد کرنے کے لیے۔
جیسے دنیا میں کسی کو یاد کرنے کے لیے کال ملاتے ہیں نا، یار آپ کی یاد آ رہی تھی اس لیے فون کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے یاد کرنے کے لیے نماز کو قائم کرو، لیکن ہماری نماز میں بھی اللہ یاد نہیں ہوتا، اس لیے دل بے سکون ہے. جس طرح مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے نا، مچھلی کو پانی سے نکال دیں تو وہ تڑپے گی اور تھوڑی دیر تڑپ تڑپ کے مر جائے گی، اسی طرح یہ دل، اس دل کا سکون، اس دل کا چین، اس دل کا سکون، اس دل کا اطمینان، اس دل کا چین صرف اللہ پاک کی یاد میں ڈوب جانا ہے. آپ اس کو اللہ کی یاد کے پانی میں ڈال دیں، یہ بالکل پرسکون ہوگا. یہ جو آپ واقعات سنتے ہیں نا، صحابہ کے سولی پہ چڑھ رہے ہیں لیکن دل مطمئن ہے، برچھا لگا ہے لیکن دل مطمئن ہے. امام حسین کے بچے شہید ہو رہے ہیں لیکن دل مطمئن ہے. سارا خاندان قتل ہو گیا، دل مطمئن ہے. دل میں بے سکونی نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دل اللہ کی یاد میں ڈوبا ہوا ہے. آپ اپنے دل کو اللہ پاک کی یاد میں ڈبو کے تو دیکھیں کہ کتنا اس میں سکون اللہ دیتے ہیں. دل خشک پڑا ہے، دل خشک پڑا ہے. جیسے مچھلی پانی سے الگ ہے، دل اللہ کی یاد سے الگ ہے. سارا دن خیال ہے دنیا کمانے کا، سارا دن خیال ہے اپنی نوکری کا، سارا دن خیال ہے اپنی بیوی کو خوش کرنے کا، سارا دن خیال ہے دوستوں یاروں کی یاریاں نبھانے کا، سارا دن خیال ہے اپنی خواہشات کا، اپنی ضروریات کا، اپنے تقاضوں کا. سارا دن اللہ کا خیال ہی نہیں ہے. تو اس دل کی مثال بالکل اسی مچھلی کی سی ہے جسے آپ نے پانی سے نکال کے خشک ریت پہ ڈال دیا ہے اور وہ تڑپ رہی ہے. اس لیے میرے دوستو، اگر ہم سکون چاہتے ہیں نا، اگر ہم سکون چاہتے ہیں، اگر ہم دل کا اطمینان چاہتے ہیں، تو روزانہ کچھ وقت صبح کچھ وقت شام ساری دنیا سے لا تعلق ہو کر، موبائل کو آف کر کے، آنکھوں کو بند کر کے، ساری دنیا سے لا تعلق ہو کر کچھ دیر بیٹھ کے اللہ کو یاد کیا کرے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اے میرے نبی اپنے رب کو یاد کیا کر صبح بھی اور شام بھی. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو اللہ کو خوب یاد کیا کرو. اس سے مراد تسبیح نہیں ہے بھائی، اس سے مراد تسبیح نہیں ہے کہ آپ کاؤنٹر نکال کے سارا دن پڑھتے رہیں اور دماغی خشک ہو جائے. اپنی مرضی سے جو آدمی زیادہ ذکر کرتا ہے نا، اس کا دماغ خشک ہو جاتا ہے، اس کو پھر نیند نہیں آتی، پاگل ہو جاتا ہے آدمی. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو یار آپ الفاظ تو دیکھیں نا، اللہ کے کتنے عجیب الفاظ ہیں. اللہ پاک کتنی محبت سے ہمیں اپنی یاد کی دعوت دے رہے ہیں. اے ایمان والو اللہ کو خوب یاد کیا کرو. آپ دیکھیں میں اور آپ اللہ کو خوب یاد کرتے ہیں. ہر ایک آدمی اپنے آپ سے پوچھے، اپنی زندگی کا جائزہ لے، ہم اپنے اللہ کو کتنا یاد کرتے ہیں؟ اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے. ہم تسبیح پڑھ لیتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، ٹھکا ٹھک 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت پڑھ لیتے ہیں، یاد نہیں کرتے. جیسے دل سے کسی کو یاد کیا جاتا ہے نا، یاد نہیں کرتے. ہم مدرسوں میں رہتے ہیں، دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو مدرسے میں. ایک جگہ پنجاب میں ایک جگہ جانا ہوا، ایک مدرسے میں بیان ہوا. مدرسے کے بیان سے فارغ ہو کے جب میں نکلنے لگا نا، تو میں نے دیکھا ایک طرف ایک بچہ بیٹھا رو رہا تھا، چھوٹا بچہ ایک طرف بیٹھا رو رہا تھا. مجھے بڑا
परेशानी हुई कि बच्चा क्यों रो रहा है, किसी ने मारा है इसको क्या। मैं फौरन बच्चे के पास चला गया, मैंने कहा बेटा आप क्यों रो रहे हैं। तो कहा आज जुम्मेरात है तो आज मेरी छुट्टी नहीं हुई, इसलिए मुझे अम्मी याद आ रही है, इसलिए रो। मैंने उसके उस्ताद साहब से कहा, मैंने कहा बच्चा रो रहा है, दे दें इसको छुट्टी, चला जाए। कहा बहुत अच्छा, खुश हो गया, आंसू खुश हो गए। इसको कहते हैं याद करना। कभी हम अल्लाह को यूं याद करते हैं? अल्लाह ताला हमसे ये वाली याद चाहते हैं कि हम अल्लाह को याद करें, दिल की गहराइयों से याद करें और उसको याद करके रोया करें। मेरा अल्लाह, मेरा अल्लाह जिसने मुझे बनाया, जिसने मुझे आंखें दी, जिसने मुझे कान दिए, जिसने मुझे जबान दी, जिसने मुझे हाथ दिए, जिसने मुझे पांव दिए, जिसने मेरे दिल को बनाया, जिसने मेरे फेफड़े बनाए, जिसने मेरे गुर्दे बनाए, जिसने मेरा जिगर बनाया, जिसने पाखाने पेशाब का निजाम बनाया, जिसने मुझे ऑक्सीजन दी मुफ्त में, पानी दिया मुफ्त में, हवाएं दी, फिजाएं दी, मां दी, बाप दिया, भाई दिए, बहनें दी, बीवी दी, बच्चे दिए, खाविन दिया बीवी को, रिश्तेदार दिए, कारोबार दिया, मुलाजमत दी, आंखें दी, आंखों पे पलकें बनाई और माथे पे भवें दी और कानों में सुनने की ताकत रखी, जबान में बोलने की ताकत रखी, दांत दिए जिससे मैं चबाता हूं। जिनके पास दांत नहीं है उनसे पूछे उनका क्या हाल होता है। कुछ भी नहीं खा सकते। चने पेश करो कहते दांत ही नहीं, मूंगफली पेश करो कहते दांत नहीं, बादाम पेश करो कहते दांत नहीं, सेब पेश करो कहते दांत नहीं, रोटी पेश करो कहते दांत नहीं, गोश्त पेश करो कहते दांत नहीं। कितनी बड़ी नेमत है। कभी हम यूं अल्लाह को याद करके रोते, मेरा अल्लाह जिसने मुझे इतना कुछ दिया। मां मर जाती है उसे याद करते हैं, हाय मेरी मां, मेरी मां मुझे रोटी पका के खिलाती थी, रात को देर देर तक इंतजार करती थी, कपड़े इस्त्री करके देती थी। जब मैं बीमार हो जाता तो वो सारी रात सो नहीं पाती थी। मैं गमगीन होता तो फौरन आके मेरे पास बैठ जाती। जब तक मेरा गम मुझसे उगलवा न लेती मेरी जान नहीं छोड़ती थी, मेरे गम को हल्का कर देती थी। जब मुझे गले लगाती थी तो मेरे सीने के दर्द दूर हो जाते थे, मेरा सीना ठंडा हो जाता था। हाय मेरी मां, ये कहता है और ये सोचता है और फिर रोता है। कभी अल्लाह को यूं याद किया हमने? या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ऐ ईमान वालो अल्लाह को खूब याद करो, खूब। हमारे नबी का इरशाद है, कल क़यामत के दिन 7 किस्म के लोग ऐसे होंगे कि जिनको अर्श का साया मिलेगा, उसके अलावा किसी को नहीं मिलेगा। क़यामत के दिन बहुत शदीद तपश और धूप और गर्मी होगी। सूरज 1 मील के फासले पे होगा, 1 मील के फासले पर होगा। कितनी गर्मी होगी उस दिन। लोग साए के लिए परेशान होंगे, साए के लिए परेशान होंगे। लेकिन 7 किस्म के लोग ऐसे होंगे, आप सुन रहे, आप सुन रहे, ये जो फिर रहे इनको ना देखें, इधर देखें। 7 किस्म के लोग क़यामत के दिन अर्श के साए में होंगे। उनमें से एक वो होगा जो तन्हाई में बैठा होगा, तन्हाई में बैठा होगा और अल्लाह को याद कर रहा होगा और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे होंगे। रजुलन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐनाहु, वो शख्स जो तन्हाई में बैठा हुआ है, तन्हाई में अकेला, खालियन, या तो अकेला है या लोग तो हैं लेकिन इसकी तवज्जो किसी की तरफ भी नहीं है, वो भी खाली है। इसको कहते हैं खलवत दर अंजुमन, महफिल में है लेकिन तन्हा है। वो भी तन्हा है जो बंद कमरे में है, अकेला है, और वो भी तन्हा है जिसकी तवज्जो कहीं नहीं है तो हर तरफ मजमा, लेकिन ऐसे बैठा हुआ है जैसे तन्हा है। जैसे तन्हा कोई किसी की याद में डूब जाता है, तन्हा कोई किसी की याद में गर्क हो जाता है,
یہ مجمع میں بیٹھ کے بھی اگر کسی کی یاد میں ڈوبا ہوا ہے اور کسی کی یاد میں غرق ہے تو یہ بھی تنہائی ہے. رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ بھی قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا جو تنہائی میں بیٹھا ہوا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے اور آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے ہیں. اور دوستو، دنیا میں کسی کو یاد کرنے میں مزہ نہیں ہے، کسی کو یاد کرنے میں مزہ نہیں ہے. یاد کرنے سے طبیعت میں بے چینی پیدا ہوتی ہے. کسی سے پیار ہو جائے، کسی سے دل لگ جائے، کسی سے عشق ہو جائے، اس کی یاد تڑپاتی ہے، بے چین کرتی ہے، زندگی کا سکون چھین لیتی ہے. لیکن اللہ وہ محبوب ہے، اللہ کے حبیب وہ محبوب ہے جنہیں جتنا یاد کرو اتنا زیادہ سکون ملتا ہے. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سنو، دنیا بھر کے انسانوں، دل کا سکون اللہ کی یاد ہی میں رکھا ہے اور کسی چیز میں نہیں ہے. اس لیے میرے دوستو، ہم اور آپ روزانہ صبح اور شام تھوڑا ٹائم ضرور نکالیں جس میں ہم ہوں اور اللہ ہو اور کوئی نہ ہو. بھائی اللہ سے رشتہ اگر ہے تو اللہ کے لیے ٹائم نکالنا پڑے گا. ہاں اللہ سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے پھر ٹھیک ہے. اللہ سے ہمارا سب سے گہرا رشتہ ہے، ماں سے زیادہ، باپ سے زیادہ، بھائی سے زیادہ، بہنوں سے زیادہ، بیوی سے زیادہ، بیوی کا خاوند سے زیادہ. اللہ سے ہمارا رشتہ سب سے زیادہ ہے. تو جب سب سے زیادہ اللہ سے رشتہ ہے تو اللہ تعالیٰ کو خصوصی ٹائم دینا چاہیے. تنہائی میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کریں، اللہ کو یاد کریں، اللہ کو یاد کریں. ذکر کرنا الگ چیز ہے، یاد کرنا الگ چیز ہے. تو بھائی اللہ تعالیٰ کو روزانہ یاد کریں گے نا انشاءاللہ. ہاں کچھ وقت نکالیں اس کے لیے، تھوڑا سا صبح، تھوڑا سا شام. ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں، یا ابن آدم، او آدم کے بیٹے، اذکرنی بعد الفجر ساعتن وبعد العصر ساعتن اکفک ما بینہما. میرے بندے، میری بندی، تو فجر کے بعد اور عصر کے بعد ایک گھڑی کا مطلب ہے 25 منٹ. ایک گھڑی کا مطلب کیا ہے؟ 25 منٹ. عربی میں جیسے ساعتن کہتے ہیں اس کو اردو میں کہیں گے 25 منٹ. یا ابن آدم، آدم کے بیٹے، آدم کی بیٹی، تو فجر کے بعد 25 منٹ، عصر کے بعد 25 منٹ مجھے یاد کیا کر، میں درمیانی اوقات میں تیرے سارے کام سیدھے کر دوں گا، مشکلات کو آسان کر دوں گا، ضرورتیں پوری کر دوں گا، تیرے سارے کام بنا دوں گا. بس تو صبح کو مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیا کر اور شام کو تھوڑا سا مجھے ٹائم دے دیا کر اور دل سے بیٹھ کے مجھے یاد کیا کر تو میں تیرے کام کر دوں گا. اب تو مجھ سے رشتہ ہی نہیں جوڑتا تو پھر مجھے کیا پڑی ہے تیرے کام کرنے کی. میرے دوستو، 5 نمازیں پابندی سے پڑھیں، فجر کے بعد، عصر کے بعد 25 منٹ یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کے اللہ کو یاد کیا کریں. دل سے اللہ کو یاد کریں. چاہے اللہ کا نام لیں، اللہ اللہ اللہ، چاہے اللہ کا نام لیں، چاہے لا الہ الا اللہ، لا الہ، دل سے، زبان سے نہیں. زبان سے کریں گے تو پھر ذکر نہیں ہوگا، یہ تذکرہ بن جائے گا. ابھی آپ کا تذکرہ ہو رہا تھا، یہ ہو گیا ذکر تسبیح والا. ابھی آپ یاد آ رہے تھے، ارے ابھی مجھے آپ کی یاد آ رہی تھی، دیکھو آپ آ گئے، یہ الگ چیز ہے، وہ الگ چیز ہے. اور یہ جو دل سے یاد کرنا ہے نا، دل سے یاد کرنا، اس کو عربی میں کہتے ہیں مراقبہ. اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ بولیے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور یہ دل سے اللہ کو یاد کرنا یعنی مراقبہ کرنا، یہ اتنا اللہ کو پسند ہے، اتنا اللہ کو پسند ہے کہ حدیث میں آتا ہے ایک گھڑی یعنی 24-25 منٹ مراقبہ کرنا
یہ 80 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے، فضائل ذکر میں لکھا ہوا ہے، ایک گھڑی مراقبہ کرنا 80 برس کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے ایک گھڑی مراقبہ کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو آپ سے درخواست ہے فجر کے بعد 25 منٹ 24 منٹ اور اسی طرح عصر کے بعد 25 منٹ 24 منٹ دل سے بیٹھ کے اللہ کو یاد کیا کریں۔ اور اگر یہ مراقبہ کرنا، دل سے اللہ کو یاد کرنا، ذکر کرنا کسی اللہ والے سے سیکھ لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس میں آپ کو جلدی فائدہ ہوگا اور زیادہ فائدہ ہوگا۔ جیسے ہر چیز سیکھتا ہے نا آدمی، ہر کام سیکھتا ہے، ڈرائیوری سے پہلے ڈرائیونگ سیکھتا ہے، درزی بننے سے پہلے درزی بننا سیکھتا ہے، کپڑے سینا سیکھتا ہے، ہر چیز کو سیکھتا ہے آدمی۔ نماز بھی سیکھتا ہے، بچپن میں قاری صاحب نماز سکھاتے ہیں نا کہ بھی رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، تسبیح کیسے پڑھنی ہے، اتحیات میں کیسے بیٹھنا ہے، اتحیات میں کیا پڑھنا ہے، سیکھیں۔ اللہ کا ذکر بھی سیکھنے کی چیز ہے، اللہ کی یاد بھی۔ اب دل ساری زندگی اللہ سے غافل رہا، اللہ کو یاد ہی نہیں کیا، ساری زندگی دنیا کے جھمیلوں میں پھنسا رہا، دنیا کی سوچوں میں گم رہا اور غرق رہا۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ دل اللہ کو یاد کرنے والا بن جائے، تو یہ ایسے تو نہیں ہو جائے گا نا، آخر اس کی کوئی ٹیکنیک ہوگی، اس کا کوئی طریقہ ہوگا، اس کو سیکھ لیں۔ اس لیے کہتے ہیں اللہ والوں کی صحبت، اللہ والوں کے ساتھ تعلق رکھنا، اللہ والوں سے ذکر سیکھنا۔ تو اس لیے میں اور آپ اس کی نیت کریں، روزانہ صبح اور شام تھوڑا سا ٹائم ساری دنیا سے لا تعلق، موبائل بھی آف ہونا چاہیے، آنکھیں بھی آف ہونی چاہیے، اور پھر بیٹھ کے اللہ کو یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اب سنتیں پڑھ لیجیے۔